اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نور کی یہ آیت نمبر 27 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہے، یہ آیت نمبر 58 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے کچھ آداب مقرر فرما دیے، اور لوگوں کی پرسنل زندگی میں، ان کے گھر میں ہر طرح سے جھانکنے سے منع کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر بھی جائے تو وہ دروازے پر دستک دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں صرف ایک میری ماں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی میں دستک دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو کبھی اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے علاوہ، تو اس سے پہلے اجازت طلب کرو، پھر اس کو سلام کرو، اور پھر اپنا مدعا بیان کرو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مطہرہ یوں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے گھر جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اجازت اندر جانے کی طلب کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ دستک دیتے، اور اگر اندر سے کوئی جواب نہ دیتا تو بھی واپس چلے جاتے، اور اگر کوئی اندر سے یہ کہتا کہ آپ چلے جائیں تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے، اس کے دائیں یا بائیں کھڑا ہوا کرتے، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو کسی کی بے پردگی نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے میں سے جھانکنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے سے جھانکا جائے اور اندر والا شخص اس کو کوئی کنکری مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں نہ کہا جائے بلکہ وہ اپنا نام بتایا جائے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کے اندر بے شمار حکمتیں موجود ہیں، اور انسان اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری خیریں نازل فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس سے اعراض کرتا ہے تو ایک تو گناہ گار ہوگا، دوسرا اس سے بعض ایسے نتائج برآمد ہوں گے
جو خاندانوں کے اندر پھوٹ کے باعث بن سکتے ہیں، جو خاندانوں کے اندر خرابی کے باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بار بار ان چیزوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ تمہیں ان اعمال کے اختیار کرنے سے پاکیزگی حاصل ہو، تمہیں نصیحت حاصل ہو، تمہارے اندر خیر کا جذبہ بڑھے، تمہارے اندر حیا کا جذبہ بڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کے اختیار کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین آمین۔